تحریک ختم نبوت اور قادیانی کو غیر مسلم قرار دلانے والے علامہ شاہ احمد درانی صدیقی 78 برس کی عمر میں 11 جون 2003 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ پاکستان میں اسلامی نفاذ اور سیاسی جدوجہد کرنے والے علامہ حضرت شاہ احمد درانی میرٹھ یوپی بھارت کے علاقے میں مفتی عبدالعلیم صدیقی کے گھر 1 اکتوبر 1926 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم مفتی عبدالعلیم صدیقی کا شجر نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے اور مفتی عبدالعلیم صدیقی کو مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے قرب جنت البقیع میں مدفن کیا گیا ہے۔ حافظ علامہ شاہ احمد درانی نے پاکستان میں آ کر علامہ شاہ احمد درانی نے میمن مسجد بولٹن مارکیٹ میں امامت اور خطیب کے فرائض انجام دیے، جبکہ 1970 میں پاکستان کی پہلی مرتبہ ملکی سطح پر انتخابات ہوئے۔ اس الیکشن میں مولانا شاہ احمد درانی صدیقی نے نیشنل اسمبلی حلقہ 134 سے حصہ لیا اور چابی کے نشان پر 28,304 ووٹ حاصل کر کے پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن بنے۔ جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ علامہ شاہ احمد درانی کے مد مقابل تلوار کے نشان پر الیکشن لڑنے والے نور العارفین نے 22,609 ووٹ حاصل کیے۔ اس کے علاوہ اس الیکشن میں عبدالستار خان نیازی میاں والی سے اور کراچی سے مولانا شفیع اکاڑوی نے بھی اس الیکشن میں حصہ لیا، لیکن جیت ان کا مقدر نہ بن سکی۔ جبکہ حافظ علامہ شاہ احمد درانی نے قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کے مد مقابل میں وزیر اعظم کا انتخاب بھی لڑا، لیکن ہار گئے۔ علامہ شاہ احمد درانی نے 30 جون 1974 کو قادیانیت کے خلاف قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا، جس میں 7 ستمبر 1974 کو آئین پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ مولانا شاہ احمد درانی نے عوامی اتحاد گروپ میں بھی اہم کردار ادا کیا، جبکہ تمام مذہبی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد رکھنا مولانا شاہ احمد درانی کا پسندیدہ مشغلہ بھی تھا۔ اس حوالے سے 23 مارچ 1995 کو جماعت اسلامی کے سربراہ قاضی حسین احمد، جمعیت علماء اسلام کے مولانا سمیع الحق، اہل حدیث جماعت کے مولانا ساجد میر، شیعہ رہنما علامہ ساجد نقوی اور عبدالستار خان نیازی کے علاوہ سپہ صحابہ سپریم کونسل کے چیئرمین ضیاء القاسمی کے ساتھ مل کر ملی یکجہتی کونسل کی بنیاد رکھی اور بعد میں ان تمام مذہبی جماعتوں کے تعاون سے متحدہ مجلس عمل بنائی گئی، جس میں علامہ شاہ احمد درانی کو MMA کا سربراہ منتخب کیا گیا۔ علامہ شاہ احمد درانی کو عربی، فارسی، انگریزی کے علاوہ درجنوں زبانوں پر عبور بھی حاصل تھا، اور یہی وجہ ہے کہ مولانا شاہ احمد درانی اسلام کے پیغام کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا کرتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد مولانا شاہ احمد درانی صدیقی 50 سالوں تک کراچی کے علاقے صدر میں ایک خستہ حال فلیٹ میں ہی زندگی گزر بسر کیا کرتے تھے۔ مولانا درانی کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی بے داغ گزاری۔ علامہ شاہ احمد درانی صدیقی 16 شوال المکرم 11 دسمبر 2003 کو دوپہر متحدہ مجلس عمل اپوزیشن کی پریس کانفرنس کی تیاری میں مصروف تھے کہ ان کو اچانک دل کا دورہ پڑا، جس کے باعث علامہ شاہ احمد درانی صدیقی اس جہان فانی سے 78 برس کی عمر میں کوچ کر گئے۔ علامہ شاہ احمد درانی کو کلفٹن کے علاقے عبداللہ شاہ غازی بابا کے مزار کے پہلو میں مدفن کیا گیا ہے۔ ندیم صدیقی، M7 سٹی نیوز، کراچی۔